کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ہمارے کچھ فرینڈس ہیں، جب ہم ان کو پردہ کرنے کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پردہ ہم ہی کیوں کرے، پردہ تو لڑکوں کی آنکھوں میں ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس کچھ نہیں بول رہے، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ بہرحال جہاں تک ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے پیرنٹس کچھ نہیں بول رہے، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے، اسٹیٹمنٹ ایک جگہ اپنے حد تک رائٹ ہے، درست ہے، اس لیے کہ وہ آپ مکلف نہیں ہے یا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کے پیرنٹس جب ان کو نہیں کہہ رہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ بات تو بہرحال یہ ایک لمٹ تک ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ان کو کہتے رہنا اپنے دوستوں کو، اپنے سہیلیوں کو کہ وہ پردہ کرے، یہ امر بالمعروف کا ایک حصہ ہے، اچھائی کا حکم دینے میں یہ شامل ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنا کام کریں، لیکن جب وہ یہ کہہ دے کہ بھائی دس از دا لمٹ، یہ لمٹ ہے، اب آپ نے لمٹ کو کراس کر رہے، یہ میری پرسنل لائف میں آپ گھس رہے ہیں، چونکہ آپ کا کام تھا کہنا، آپ نے کہہ دیا اور معاملہ ختم ہو گیا، میرے پیرنٹس مجھے کچھ نہیں کہتے، آپ کون ہوتے ہیں، تو وہ لمٹ تک ہم نے نہیں جانا چاہیے، اس لمٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ واضح کر دو، اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ان کے فائدے کے لیے، لیکن جو عورت اس پردے کے حکم کو نہیں مانتی، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، دنیا میں اس کے لیے کوئی سزا بھی نہیں بتائی، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ مطلب اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا عورت کے فائدے کے لیے، عورت اپنی سوچ کے مطابق کہتی ہے اللہ یہ میرے فائدے کے لیے نہیں ہے، تم نے جو بولا لہٰذا میں نہیں کرنا چاہتی ہوں، تو یہ اس کا معاملہ ہے، اب وہ اللہ کو جواب دیں گے، دنیا میں اس کی اس لیے کوئی سزا نہیں دی گئی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا آپ بتائیں، اچھائی کا حکم دینے کے لمٹ تک فورس نہ کریں، اور اس لمٹ میں مت آنے دیں کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے ماں باپ نہیں بولتے آپ کون ہوتے، اس لمٹ سے پہلے ہی آپ ان کو سمجھا کے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جہاں تک معاملہ یاد رکھیں، لڑکیوں کا یہ کہنا کہ پردہ تو آدمیوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا پردہ کرے، ہم کیوں ان کے لیے پردہ کریں؟ سمجھ رہا، ہم کیوں ان کے لیے وہ کریں؟ تو یہ تو کہنا ویسے ہی ہو گیا کہ میں تو گاڑی رائٹ ڈائریکشن میں چلا رہا ہوں اور میں گاڑی صحیح چلا رہا ہوں، رانگ ڈائریکشن میں آنے والے کے لیے میں کیا ڈروں، میں بھگاتے رہوں اپنی گاڑی فل، میں کیا ڈروں اس سے، میں رائٹ سائڈ جا رہا ہوں، ایک آدمی رانگ سائڈ آ رہا، میں کیا اس کے لیے رکوں، میں کیا اس کے لیے بریک ماروں، میں کیا اس سے ڈروں، فل چلنے دو اپنا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا؟ پورا نقصان اس کا ہو جائے گا، کیوں؟ 100%، چونکہ گاڑی کو پہلے پتہ چل جائے گا کہ غلطی اس کی ہے، تو پھر گاڑی کے آگے ایک اسپیشل گارڈ نکل کے آ جائیں گا جو آپ کی سیفٹی کے لیے آ جائیں گا، پھر سامنے والے کو لگے گا تو صرف پورا نقصان اس کو ہوگا، آپ پورے سیف اینڈ سیکیور رہیں گے اور ہنستے ہوئے اس کو دیکھ کے سلام کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ نہیں، آپ بولیں گے نہیں اس میں غلطی تو اس کی ہوگی 100%، لیکن زبردست نقصان مجھے کر کے چل جائیں گا، ہے نہیں ہے؟ غلطی تو 100% اس کی، وہ رانگ سائڈ آ رہا ہے، لیکن نقصان زبردست دونوں کو ہونے والا ہے، اس کا نقصان تو اس کے کیے کی سزا ہے، مجھے جو ہوگا وہ میرے کیے کی سزا نہیں ہے، مجھے احتیاط کر لینا چاہیے تھا، وہ آ رہا ہے رانگ سائڈ، میں جا رہا ہوں رائٹ سائڈ، جیسی میں نے اس کو رانگ سائڈ دیکھا میں اپنی سائڈ بدل دیا، اب میں بولوں نہیں میں غلط ہے کیا، میں کیوں اپنی سائڈ چھوڑوں گا، میں کیوں اپنے ڈائریکشن چھوڑوں گا، آنے تو دیکھا جائے گا، پھر کیا ہوگا آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ رائٹ طریقے سے چل رہے ہیں، ٹرین کا پھاٹک کھلا ہے، کراسنگس ہوتی ہے نا، گیٹ ہوتے ہیں، پھاٹک کھلا ہے مطلب گاڑیاں آ جا سکتی ہیں، ریلوے کا کام ہے جب ٹرین آتی ہے تو پھاٹک کو بند کر دے، ٹرین آ رہی ہے، پھاٹک نہیں گرا، میں کیا رکوں، جب وہ گریں گا تو میں رکوں گا، لیکن ٹرین آ رہی ہے نا، دکھ رہا ہے نا، لگ سکتے ہیں، میں کیا کروں، میں کیا لینے دینا اسے، وہ تو اس کا کام ہے ٹرین والے کا، اس کی غلطی ہے، لیکن اب اللہ نے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کس کو نقصان ہوگا، کس کو نقصان ہوگا؟ یہ گاڑیوں میں تو سمجھ میں آ رہا ہے، جیسی گاڑی بڑی تھی چھوٹی تھی اس کے حساب سے ڈیش ہوا، ٹرین اور گاڑی کا ایک ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے آپ کی، کس کو نقصان ہوگا؟ وہ گاڑی والے کو ہی ہونا ہے، ٹرین کو تو چھوٹے موٹے ٹرک ٹریکٹر اور بسوں سے فرق نہیں پڑتا، یوں چورا کرتے ہوئے نکل جاتی ہو جب آتی ہے اسپیڈ سے، آپ نے دیکھا نا، آپ دیکھیے ایکسیڈنٹس کے آج کل تو ویڈیو عام ہے، بسوں کے اندر سے چیرتے دو ٹکڑے کرتے ہوئے نکل جاتی ہو، ٹرین کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس، اور وہ اتنے لیے رکتی بھی نہیں تو روک بھی نہیں سکتا ہے، لیکن بس کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے جب وہ ٹرین سے ٹکراتی ہے، اور ایک کار کے لیے تو اور بھی خطرناک ڈیمیجنگ ہوتا ہے، کیونکہ کار کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ٹرین کے سامنے، پھر جو ویلوسٹی سے بھاگتے ہوئے آتی ہے اس کی جو رفتار، اس کا ویٹ ان امیجنیبل نقصان کرتی ہے آپ کا، سمجھے آپ؟ تو ہم کیا بول رہے ہیں، تو پھاٹک نہیں گرانا، اپنی احتیاط کرو، سمجھ رہا؟ اب آپ کا بولنا ہے کہ نہیں لڑکے آنکھوں کا پردہ کریں، قرآن نے یہی حکم دیا، قرآن نے کیا حکم دیا، قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہو اپنی نظروں کو نیچے رکھے، حکم تو قرآن کا یہی ہے کہ مومن مرد اپنی نظریں نیچے رکھے، اور مومن عورتیں بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں، اور مومن مرد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور مومن عورتیں بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، دونوں کو جو احکام ہیں یہ ایک جیسے ہیں،
مومن مرد نظروں کو نیچے رکھے، مومن عورتیں نظروں کو نیچے رکھے، مومن مرد شرمگاہ کی حفاظت کرے، مومن عورتیں شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ایک تیسرا حکم عورتوں کو زیادہ ہے پردے کا، اور وہ کیا ہے؟ اور اپنے جسموں کو ڈھانکے رکھے۔ مومن مردوں سے وہ نہیں کہا کہ اپنے جسموں کو ڈھانکے رکھے۔ کیوں؟ کہ مومن مرد کے سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے نظروں کو نیچے رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا کافی ہے، انشاءاللہ اس میں کام ہو جاتا۔ اس کے فزیکل فیچرز اللہ نے ایسے نہیں دیا جن فیچرز کی وجہ سے کوئی اس کی طرف اٹریکٹ ہو۔ مرد کے فزیکل فیچرز ایسے نہیں ہوتے ہیں جس سے عورتیں گرویدہ ہو رہی ہے اور ایسی اٹریکٹ ہو رہی ہے کہ بالکل پاگل پن کے لمٹ تک جا رہی ہے۔ فزیکل فیچرز نہیں اس طرح سے، فزیکل فیچرز۔ ہاں، لڑکوں کے چہرے پہ لوگ مر مٹتے ہیں، واقعات ملتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے ایک واقعہ ہوا، ایک نوجوان تھا اور اس کی اچھی زلفیں تھی، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھی، پیچھے تک زلفیں رکھتا تھا، بڑا حسین و جمیل خوبصورت تھا۔ تو لڑکیوں نے اشعار لکھنا شروع کر دی، شعر لکھنا شروع کر دیے، بڑا خوبصورت۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو پرابلم ہو جا رہا ہے، چونکہ اس سے بہائی پھیلیں گی، یہ لڑکیاں شعر لکھ رہی اس کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا، اس کو کہا کہ تم امامہ باندھ لیا کرو، تمہارے بال وغیرہ بڑے خوبصورت ہے، اچھے دکھتے ہو، تو کیا ہو رہا ہے، لڑکیاں اٹریکٹ ہو۔ پھر انہوں نے امامہ باندھ لیا تو شاعری اور بڑھ گئی، روایتوں میں آتا زیادہ اشعار لکھ رہی اور خوبصورت لگنے لگا، ایک عمل اور کرنے لگا۔ حضرت عمر نے اس کو مدینہ سے نکال دیا، اور ان کا خول مشہور ان کی سیرت کا واقعہ ہے، اس کو ایک اسپیشل پریولیج دیا، اسپیشل مقام دیا، ایک اسپیشل جاب دی، کا مدینہ چھوڑ دے بھائی۔ اور انہوں نے کہا کہ عمر نے پہلی بار کسی انسان کو بغیر جرم کے سزا دی، اس کو شہر سے نکالا تھا۔ ایک اچھی پوزیشن دے کے، ایک جاب دے کے کہا کہ تم مدینہ چھوڑ دو کیونکہ یہاں تمہاری خوبصورتی فتنہ مچا دے رہی ہے۔ اب اس کو پردہ کرو تو نہیں کہہ سکتے۔ تو مردوں کے فزیکل فیچرز لیکن آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ایشوز کھڑے نہیں ہوتے ہیں، سمجھ رہا؟ فزیکل فیچر میں کہ مرد کا چیسٹ، اس کی باڈی، اس کے ہپس، اس کے تھائز، کوئی اٹریکٹ نہیں ہوتا اس سے۔ یہ فزیکل فیچرز اٹریکٹیو نہیں ہوتے۔ یہاں کو بول سکتا بڑا بنا ہوا آدمی یار، بڑا مضبوط دکھتا ہے، دکھنے میں خوبصورت دکھتا ہے، اس کا چیسٹ کتنا ویچ ہے، وہ ایک الگ، بٹ وہ ایسا نہیں اٹریکٹ جس سے کوئی فتنے میں پڑ جائے مرد کی، وہ فتنے پڑ گئی، عورتیں پکڑ لے رہی اس کو راستے میں، اس کو فلاں کر دے، نہیں ہوں گا ایسا۔ خالی بولیں گے ارے بہت اچھا ہے، بنا ہوا ہے، تو کچھ ٹاؤن مار کے لیں گے، مستنڈا یہ ہے بول کے چلے جائیں گے، اس کو نہیں ہوں گا۔ لیکن ایک عورت کے فزیکل فیچرز اٹریکٹ کرتے ہیں دوسروں، تو اس لیے ایک حکم بڑھا دیا، نظروں کو نیچے رکھنا، نظروں کو نیچے رکھنا، تو نظروں کا پردہ، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، دوسرا حکم۔ تیسرا، جسم کو ڈھانکنا، چونکہ آپ کے فزیکل فیچرز، اگر فیشل فیچرز اٹریکٹیو نہیں بھی ہے تو فزیکل فیچرز اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، یہ نیچرل ہے نا۔ دیکھیے یہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس کو میں بے شرمی بہائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیز آر سم تھنگ، مطلب اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، عورت کو، وہ اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ اس نے ایک فطری کام لینا تھا، نسلوں کو آگے بڑھانے کا کام لینا تھا۔ جب تک اٹریکشن پیدا نہیں کرتا، لوگ ملتے نہیں، نسلیں آگے بڑھتی نہیں، تو اللہ کے پاس ریزنس ہر چیز کے لیے، تو اللہ نے کہا وہ ریزنس کو ڈھانک کے رکھو، لیکن وہ ریزنس تمہارے لیے فتنے کا وجہ نہیں بن جانا چاہیے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آپ بولیں گے نہیں وہ مرد پردہ کرے نظروں کا، میں نہیں کروں گی، یہ تو وہی ہو گیا، وہ رانگ سائڈ آ رہا، میں کیا کروں، میں تو رائٹ سائڈ ہوں نا۔ لیکن نقصان تو ہوگا جب گاڑیاں ٹکرائیں گی، اور اگر ادھر سے بڑی گاڑی آ رہی ہے تو آپ کو بڑا نقصان ہوگا۔ میری مثال کو آپ بھونڈے انداز میں یا بھدے انداز میں نہ لیں، اس کو لاجیکلی لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو، اسلام میں مرد عورت دونوں برابر ہے، اسلام میں مرد عورت دونوں برابر ہے، لیکن ایک بات کہہ دوں، برابری کا معنی اسلام سملر نہیں مانتا، ایکول کا مطلب سملر نہیں ہوتا، ایکول ہے لیکن سملر نہیں ہے۔ ایکول کیسا؟ جیسا دو بچے آئے، دونوں کا رینک ہے 1، پرسنٹیج ہے 90 دونوں کا، ٹھیک ہے، لیکن انگلش میں ایک کو 98 ہے تو دوسرے کو انگلش میں 97 ہے، ایک کو سائنس کے اندر 85 ہے تو دوسرے کو سائنس کے اندر 86 ہے، سمجھ رہے آپ؟ دونوں کا ایٹ دا اینڈ رینک 90% پہ 1 ہے، لیکن دونوں کے سبجیکٹس اور دونوں کے پیپر میں مارکنگز الگ ہوتی ہے۔ تو اسلام میں مرد عورتیں برابر ہیں، ایکول ہے، بٹ سملر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سملر نہیں ہے۔ جیسا کہ رات میں گھر میں آہٹ ہوئی، آپ کو ڈر ہے کون آیا ہوگا، کون آیا ہوگا، چور، تو آپ رات میں اٹھ کے بیوی سے یہ نہیں کہیں گے کہ بیگم میں اس چیز کو مانتا ہوں مرد اور عورت دونوں برابر ہے، ذرا دیکھ کے بھلا کون ہے، ایکوالٹی، بیوی کہیں گی ایکول ہے، ہم دونوں سملر نہیں ہیں، تو ذرا تم جا کے دیکھ کے آؤ، سمجھ رہے آپ؟ وہی معاملہ یہ ہوگا جب بورچہ خانے کا معاملہ ہوگا، عورتیں سپیریئر ہو جائیں گی، کما کے باہر سے لانے کا معاملہ ہوگا، مرد سپیریئر ہو جائیں گے، بچوں کی پیدائش میں خرچ کرنے کا معاملہ ہوگا، مرد سپیریئر ہو جائیں گے، بچوں کی تربیت کا معاملہ ہوگا، عورتیں سپیریسٹ ہو جائیں گے، مطلب سب سے اوپر چڑھ جائیں، کیونکہ ماں کی تربیت ہوتی ہے بچے کی، سمجھے نا؟ تو آپ دیکھیے، لیکن اللہ کے نزدیک ایکول ہے لیکن سملر نہیں ہے۔ دنیا بھی کہہ رہی ہے نہیں، کیا لڑکا اور لڑکی ایک جیسے ہیں؟
یہ تو کسی بچے سے بھی آپ پوچھ لیں وہ ڈیفرنٹ کر لیتا ہے یہ گرل ہے اور یہ بوائے ہے، فزیکل فیچرز سے بتا دیں گا وہ. سمجھ رہے آپ؟ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کے چھوٹے بچے، بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کے چھوٹے بچے مرد ہے عورت ہے ہم پہچان نہ پائے، بہت کم ہوتا ہے. ایک بچے کو آپ نے گود میں لائے، آپ نے اپنے دوست کو یا اپنے ساتھی کو کچھ بھی نہیں کہا یہ لڑکا ہے لڑکی ہے، فزیکل فیچر سے آپ کہیں گے بڑی اچھی لڑکی ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا سکتے یہ لڑکا ہے لڑکی ہے، ریئر کیس میں. حالانکہ آپ صرف چہرہ دیکھ رہے اس کا، اور چھوٹے بچوں کے اندر فزیکل فیچرز ایک جیسے ہوتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ ایک جیسے ہیں، ہاتھ پیر آپ فرق نہیں کر سکیں گے چھوٹے بچوں میں. وہ بڑے جب تھوڑے ہوتے ہیں نا تو فیچرز چینج ہونا چالو ہو جاتے ہیں. تو آپ وہاں بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں تو انسان تو اس لیول پہ سمجھ سکتا ہے یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے. اللہ نے اتنا سینس دیا تو ہم پتہ کر سکتے ہیں دونوں الگ ہے. تو اس الگ فیچرز کو جو اللہ نے ہی عطا کیا ہے اس کے پیچھے اس کے اپنے ریزنز ہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ سیف گارڈ کریں، اس کو پروٹیکٹ کریں. نہیں وہ مردوں کا کام ہے پردہ کرے، مردوں کا کام ہے یہ یہ تھوڑی کوئی طریقہ ہے اسلام ظلم کر رہا ہے. اسلام ظلم نہیں کر رہا ہے، ظلم نہیں. دوسرا ان لوگوں کو میں ایک میسج دوں گا جو لوگ کوئی پردہ نہ کرے تو ان کو سزا دینے کی بات کرتے ہیں، یا کچھ جگہ سننے میں آیا وہ ایسڈ ڈال دیا فلاں کیا، بالکل غیر شرعی ہے، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. وہ پردہ کرنا چاہیے، نہیں کرتی ہے تو آپ مکلف نہیں ہیں. ہاں کسی ملک کا قانون اگر ہے تو قانون کوئی سزا دیں گا، لیکن ایسڈ ڈالنا کسی ملک کا قانون نہیں، کوئی عورت پردہ نہ کرے تو. جیسا سعودی عرب میں پردہ کمپلسری ہے، تو کس کے لیے کمپلسری ہے؟ عورت کے لیے. تو کون سی عورت کے لیے کمپلسری ہے؟ عورت کے لیے. مسلم عورت، ہندو عورت، سکھ عورت، کرسچن عورت، جیو عورت، جتنی عورتیں سعودی میں ہوں گی پردہ کرنا کمپلسری. کیوں؟ لا آف دی لینڈ ہے، زمین کا قانون ہے. معلوم ہے نا آپ کو؟ سعودی میں زمین کا قانون ہے، تو اب آپ کو قانون کا پالن کرنا ہے. سمجھ رہا؟ اور آپ کر رہے ہیں. تو ایک ہندو لیڈی بھی آپ کو دیکھیں گی فل برقعے میں، لمبا ٹیکا لگا لیکن فل برقعے میں، میں نے دیکھا ہوں. ہمارے پی ایم ابھی جو ہے سعودی عرب کی ٹرپ پہ گئے تھے، آپ نے دیکھا عورتوں نے سیلفی لی ان کے ساتھ، سب برقعے میں تھی لیکن سب نان مسلم تھی. تو وہاں برقع پارٹ ہے تو وہ لوگ کر رہی ہوں، تو وہاں تو پارٹ ہے، اگر نہ کریں گی تو وہاں پنشمنٹ ہے. لیکن وہ ایسڈ ڈالنا نہیں، اس کا بھی ایک لمٹ ہے، کچھ فائن ہے اور کچھ ریال اس پہ فائن بیٹھتا ہے تاکہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے. وہ لا آف دی لینڈ ہے. لیکن ہمارے اس ملک میں نہیں ہے ایسا کوئی لا، تو لہٰذا جو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، جو نہ کرنا چاہیے وہ اس کی چوائس ہے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ جواب دہ ہے. لیکن کتنی کیا وہ نہیں جانتا ہوں، حدیث میں اس کی کوئی سزا یا اس کی کوئی گناہ کی شدت کیا ہوں گی نہیں جانتا. اتنا تو کہہ سکتا ہوں اس کے وجہ سے بے پردگی کے فتنے سے جو فتنہ پھیلیں گا وہ تمام فتنوں کی ذمہ دار ہوں گی اللہ کے پاس. ٹھیک. تو بہرحال اسلام نے جو حکم دیا وہ مردوں کو ہی دیا، پہلے نظروں کو نیچے رکھے شرمگاہ کی حفاظت کرے، پھر عورتوں سے کہا نظروں کو نیچے رکھے شرمگاہ کی حفاظت کرے. عورتوں کو ایک زیادتی دی، ایک سٹیپ کہا کہ اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھے تاکہ فتنے اور فساد سے بچ جائے. اب ایک سوال لوگ کرتے ہیں آج کل بہت ہو رہا ہے، کیا پردہ کرے تو ریپ نہیں ہوتا؟ پردے کا اور ریپ کا کوئی تعلق نہیں ایک دوسرے سے. پردہ کرے بھی تو ریپ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا پردہ کرنے سے امکانات کم ہو سکتے ہیں. جہاں پردہ کرتے ہیں وہاں ریپ نہیں ہوتے. سعودی میں نہیں ہوتے کیا؟ ہوتے ہیں، بہت 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 کم. یہاں تو منٹ کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس، تو وہاں ویسا نہیں ہوتا. وہاں ایسا آپ ڈیز منتھ کا ایئر کا لے سکتے کہ ایک سال میں ایسے گنتی کے 1 2 3 4 10 12 بس اتنے. سمجھا؟ تو میں ہی نہیں کہہ رہا پردہ، کچھ لوگ بولتے پردہ کرتے کا ریپ نہیں ہوتا، کہ سعودی میں ریپ نہیں، میں وہ سب دلیل نہیں. میں کہہ رہا ہوں اپنی احتیاط، اپنی سیفٹی اپنے پاس. اس کے بعد بھی کوئی برج کرے، آپ نے سونا تھا، چاندی تھا، ہیرے تھے، موتی تھی، سیف کیا، لاکر میں رکھا، ٹرانسپورٹیشن کے اندر آپ نے ایک فورس بلائی، سیکیورٹی ہائر کی، گاڑی میں رکھا، سیکیور آرمڈ گاڑی میں رکھا، آرمڈ گاڑی کے اندر لے کر گئے، اس کے بعد بھی کسی نے بم بلاسٹ کر کے وہ گاڑی کو توڑ کر آپ کا ہیرا لے گیا، آپ نے لیکن اپنی احتیاط کی تھی. اس کے بعد بھی غلطی تو ہوں گی، چرانے والا چرائیں گا. لیکن آپ بولیں گے یہ میرا ہیرا ہے، لگاؤ کون ہاتھ لگاتا، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے، ملک ہمارا سیف ہے، پولیس ہے ہمارے پاس، آرمی ہمارے پاس، میرا حق ہے، یہ میرا ہیرا ہے، میرا خریدا ہوا ہے، یہ میرا ٹیکس پیڈ ہیرا ہے، کون اس کو ہاتھ لگاتا، لے کے چلو کھلا. آپ کی مرضی، کیا آپ کی چوائس ہے نا. اس کے بعد کچھ ہوگا تو ہیرا تو میرا ہے نا، تو ہم کہاں بولے اس کا تھا جس نے چرا کے لے گیا، لیکن میں تو خریدا تھا نا، ہم کہاں بولے آپ نے خریدے نہیں تھے، پھر اس نے لے کے کیسا گیا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں احتیاط آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ اس کو چھپاتے، گاڑی میں رکھتے، آرمرڈ ٹرک میں رکھتے، گاڑی میں رکھتے، فورس رکھتے، سیکیورٹی کے ساتھ لے جاتے. احتیاط اپنا کام ہے. لیکن کیا احتیاط کے بعد کوئی ہیرا نہیں چرا سکتا؟ چرا سکتا. اچھا کبھی ایسا بھی ہو سکتا آپ کھلا ہاتھ لے جاؤ اور کوئی نہ چرا؟ کبھی تو یہ بھی ہو سکتا آپ کھلے ہاتھ لے جائے نہ چرائے کوئی. ہم ایسے ملک بھی دنیا میں جانتے ہیں
یا امن و امان کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کچھ بھی رکھ دیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا چیزوں کو، نہ چھپے میں نہ کھلے میں. کچھ ملکوں میں چھپے میں سب ہو رہا ہے، صرف کھلے میں سیکیور ہے. آپ ایک بار رات کا اندھیرا ہو گیا تو پھر آپ انسیکیور ہے. ان دنیا کے ایسے ملک ہیں جہاں امن و امان ہے، آج جہاں روپیہ پیسہ آپ کھلا بھی رہ جائے تو کوئی اس کو پرسانی حال نہیں ہے آپ کا. غریب سے غریب آدمی بھی جو کمانے کے لیے اس ملک میں گیا، پیسہ گریں گا تو لا کے دیں گے، سر یہ آپ کے پیسے گر گئے تھے، ہاتھ نہیں لگائیں گا آپ کے پیسے. ایسا بھی ہے. لیکن اپنی احتیاط اپنے ساتھ میں کہوں گا. تو بہرحال ہم یہ چیز کو سمجھیں، قرآن کی حکمتوں کو سمجھیں، اس کو بھونڈے انداز میں نہ لیں، وومنس رائٹ کے خلاف نہ سمجھیں. پہلے ایک بار اسٹڈی کریں اسلام کو، پھر اس کے بعد اپنا کوئی ڈیسیجن دیں. یہ صرف اس کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے قرآن نے کہا، یہ اس کے بینیفٹ کے لیے یاد رکھیں. تو لہٰذا اپنے سہیلیوں کو بتائیں، جس لمٹ تک آپ بتا سکتے ہیں. لمٹ اگر ان کو اگر آپ کراس کر رہے ہیں پھر احتیاط کریں، اس کے اپنے فوائد ہیں، یاد رکھیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.